میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الف لام میم را اللہ اعلم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب مقدس کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اے نبی محترم جو آپ جناب پر نازل کیا جا رہا ہے یہ آپ جناب کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر اکثر لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میرے انتہائی خوش نصیب، خوش بخت، بلند اقبال ساتھیوں، روزے داروں، اللہ کے پیاروں، صبح کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ پڑھ کے ساتھ پڑھ کر درس قرآن سننے کی سعادت حاصل کرنے والوں، آپ جناب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان تورات کا مہینہ ہے۔ رمضان انجیل کا مہینہ ہے۔ رمضان زبور کا مہینہ ہے۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا آپ کو؟ سنتے ہیں علماء سے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ مرکزی مسجد کے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے، سنیں گے تو علم میں وسعت آئے گی، پتہ چلے گا اتنا بڑا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی 6 رمضان المبارک۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی 12 رمضان المبارک، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی 18 رمضان المبارک۔ اور قرآن مقدس، قرآن معظم، قرآن حکیم، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ بھی نازل ہوا رمضان المبارک کی شب قدر 27ویں رمضان کو۔ اللہ پاک نے پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا۔ یعنی اتنا بابرکت مہینہ ہے، اب بات کریں گے تو اہمیت آئے گی نا۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ساری آسمانی کتابیں میرے دوست اس مہینے میں نازل ہوئی۔ جب کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی، اللہ نے کلام اس مہینے میں فرمایا، پھر خود سوچو اس کی کیا فضیلت ہوگی اس رمضان کی اور پھر اس قرآن کی۔
الف لام میم را، سورۃ رعد کا پہلا حرف الف لام میم را، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آئے ہیں۔ الف لام میم، سورۃ بقرہ شروع یہاں سے ہو رہی، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد طاسین، طاسین میم، حامیم عین سین قاف، نون، صرف قاف، صرف صاد، صرف یاسین۔ یا آپ حضرات تلاوت کریں گے تو آپ ان حروف کو پڑھیں گے، تو میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں تاکہ پڑھنے میں مزہ آئے آپ کو۔ یہ حروف مقطعات خفیہ کوڈ ہے خدا اور مصطفیٰ کے درمیان۔ جس طرح کچھ لوگ بات کرتے ہوئے خفیہ کوڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی بات ہو رہی ہوتی ہے اور سننے والوں کو کوئی نہیں پتہ ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ قرآن کے خفیہ کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان، اور ایک ایک حرف کے اندر میرے دوست علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے کسی کتاب کے اندر، تاریخ کے کسی کتب خانے کے اندر یہ بات آپ کو نہیں ملے گی کہ حضور علیہ السلام کے دور کے کسی کافر نے بھی یہ کہا ہو۔ یہ بے معنی حروف کہاں سے آ گئے؟ یہ فضول حروف کہاں سے آ گئے؟ بے مطلب حروف کدھر سے آ گئے؟ ان کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے نہیں اعتراض کیا، تو چونکہ وہ عربی دان تھے، فصاحت والے، بلاغت والے، خطابت والے، شعر اشعاری کرنے والے لوگ تھے، انہیں اعتراض نہیں کیا، حیران بہت ہوئے ہیں کہ محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، قرآن بہت بڑا سمندر ہے، اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، یہ کتاب مقدس کی آیات ہے۔ یہ جملہ یعنی پہلی سطر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ تاکہ بندہ جب تلاوت کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات حاضر رہے، میں خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک ایسے آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک اس استحضار کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس تدبر کے ساتھ آپ تلاوت فرما رہے ہیں کہ میں خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کیفیت میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ ایک طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ پڑھتا جا رہا ہے، ایک سمجھ کر، سوچ کر اور معنی مطالب کو سمجھ کر پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کے الفاظ کے پیچھے معنی چھپے ہوئے ہیں، معنی کے پیچھے مطالب چھپے ہوئے ہیں، اور مطالب کے پیچھے حقائق چھپے ہوئے ہیں، اور حقائق کے پیچھے اللہ کے خاص جلوے چھپے ہوئے ہیں۔ جو قرآن پاک کے حروف کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ اللہ کے جلووں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی، عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ جب بات آدمی سمجھتا ہے دل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میری التجا ہے، عرض ہے اور انتہائی بستگی کے ساتھ یہ گزارش ہے، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سنا کریں، چونکہ پتہ نہیں چلے گا رمضان شریف گزر جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو درس قرآن سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔
جتنے احباب درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرما ہے، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے۔ یا اللہ ہمیں محبت اور عقیدت کے ساتھ ٹائم نکال کر اپنے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا